الحمدللہ نحمده ونستعینه قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام الآخر منها اربعۃ حرم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہفتہ وار نشست درس قرآن و حدیث کی، کیونکہ آج رجب کے حوالے سے بات کرنا ضروری تھی تو ہم نے مغرب والی نشست جنازے کی وجہ سے عشاء میں منتقل کی۔ 4 سے 5 منٹ کی یہ نشست، پھر معمول کے مطابق انشاءاللہ دعائے خیر کریں گے۔ قرآن مجید میں 4 مہینے حرمت والے بیان ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ہمارے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ 10 شہرن فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں 12 مہینوں کی گنتی بیان کی گئی، لیکن ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے، منہا اربعۃ حرم، حرمت والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ آج چاند نظر نہیں آیا، انشاءاللہ یقینی کل مغرب میں چاند نظر آئے گا۔ اور آقا کریم کا کیا فرمان ہے؟ آقا فرماتے رجب اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ ویسے تو ہر دن بچہ جانتا ہے، ہر رات اللہ کی ہے، ہر صبح اللہ کی ہے، ہر شام اللہ کی ہے، لیکن خاص کر کے فرمایا گیا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ہم نے پچھلے مہینے غفلت میں گزارے، اب غفلت کو ترک کر کے رجب کے مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نیکی کو بڑھانا ہے، نیکی میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ یہ خاص کر کے محبوب پاک کا فرمان کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اچھا، آقا کریم کا معمول تھا، آقا کریم اس مہینے میں دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا ہم بھی پڑھ لیتے، اور کوشش کر کے رجب شعبان اس مہینے میں یہ دعا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں گے۔ میری بھی کوشش ہوگی جب میں دعا کروں گا تو اس میں ہی سب شامل ہو جائیں اجتماعیت میں۔ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، فی رجب، رجب کے مہینے میں، و شعبان، شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے، کیونکہ رمضان کی جستجو اب سے شروع ہو جائے، کیونکہ رمضان خوش نصیبی سے ملتا ہے۔ اور انشاءاللہ کل رجب کی پہلی رات ہوگی۔ آقا کریم کا فرمان سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ وہ راتیں بڑی شمار ہوتی ہیں، ان میں ایک رات یکم رجب المرجب کی رات ہے، تو کل 30 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، کل مغرب میں پہلی رات لگے گی، تو کل کی رات بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی معتبر رات ہے۔ خاص کر کے یہ جو درود شریف کی محفل ہے، کل جب کام سے آ جائے تو اس محفل کو ضرور اٹینڈ کیجئے گا۔ خصوصیت کے ساتھ کل رات ہم دعا کا اہتمام رب کے حضور کریں گے۔ اس کے علاوہ رجب کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے نفلی روزے۔ آخری بات، آقا کریم فرماتے جس نے یکم رجب کا روزہ رکھا اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یکم رجب منگل کا دن پڑے گا۔ آقا فرماتے جس نے 2 رجب کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ 2 رجب بدھ کا دن پڑے گا۔ آقا کریم فرماتے جس نے 3 رجب کا روزہ رکھا، تیسرے رجب کا روزہ رکھا، یہ دن پڑے گا جمعرات کا، تو اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔
اس کے بعد 4 سے لے کر 29-30 تک جس نے روزہ رکھا، ہر روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ گناہوں کا کفارہ، اس سے کیا مقصد؟ آسان لفظوں میں سمجھ لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ گناہوں کا کفارہ یہ مطلب کہ جتنے ہمارے صغیرہ گناہ ہیں، جو ہم چھوٹے گناہ کر دیتے ہیں، بات بات پر جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ان روزوں کی برکت سے صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آنے والا اللہ ہی کا مہینہ رجب المرجب، حرمت والا مہینہ، اس میں ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھاتے ہوئے رب کے حضور حاضر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا